اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے اپنے تمہیدی گفتگو میں گزشتہ پروگرام میں وہ نجاسات کا ذکر کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ ہر وہ حیوان جس کا جو حرام گوشت ہے، جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اس کا جو وہ پیشاب پاخانہ ہے وہ ناپاک ہے، اور جو حرام گوشت ہے اس کا پیشاب پاخانہ ناپاک ہے، جیسے یہ بلی ہے یا کتا ہے، لومبڑی ہے، کتا تو ویسے بھی رئیس العین ہے، اچھا جی، یہ شیر ہے اور ریچھ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جب ہم حرام گوشت جانور کا نام لیتے ہیں تو اس میں اس میں وہ پرندے بھی آتے ہیں، اور پرندے کے علاوہ جو دوسرے حرام گوشت جانور ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، یعنی جس طرح لومبڑی ہے یا بھیڑیا ہے، اسی طرح کچھ حرام گوشت پرندے ہیں، وہ جیسے چیل ہے یا کوا ہے، یا اس طرح کے جو ہے نا، یہ گدھ ہے، یہ بھی حیوان ہے۔ حیوان یعنی حیوان کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا بھی جو ہے نا وہ جس میں بھی نشو و نما ہے، اور وہ اپنے مرضی سے حرکت کرتا ہے، اور اس کو سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے، یہ سارے حیوانات ہیں۔ ہم بھی حیوان ہیں، یہ مال مویشی بھی حیوان ہے، پرندے بھی حیوان ہیں، لیکن یہ جو حرام گوشت جانور کے پیشاب پاخانے کے نجس ہونے کا جو مسئلہ ہے، یہ یعنی جیسے میں نے مثال دی، لومبڑی، بھیڑیا، ریچھ، ہاتھی وغیرہ، ان کو تو شامل ہے کہ یہ حرام ہے، تو ان کا پیشاب پاخانہ بھی جو ہے نا وہ ناپاک ہے، لیکن یہ حکم حرام گوشت پرندوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ پرندوں جس طرح حلال گوشت پرندے ہے، مرغی ہے، کبوتر ہے، چکور ہے وغیرہ، یا شتر مرغ ہے، یہ حلال گوشت ہے، اسی طرح پرندے اگر حرام گوشت بھی ہوں تو ان کا جو پیشاب پاخانہ ہے وہ پاک ہے۔ جیسے مثال دی میں نے، یہ چیل ہے، گدھ ہے، کوا، یہ ہیں تو حرام گوشت، لیکن ان کا جو پیشاب پاخانہ ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح چند ایک مثالیں میں نے دی، اور یہ چمگادڑ ہے مثلا۔ البتہ ایک نقطے کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ یہ جو حرام گوشت ہوتے ہیں، کچھ حرام گوشت ذاتی طور پر حرام گوشت ہوتے ہیں، یعنی پیدائشی طور پر وہ حرام گوشت ہیں، جیسے یہ چند ایک میں نے مثالیں دی۔ کچھ جانور ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر تو ان کی ذات جو ہے وہ حلال گوشت ہے، لیکن وہ بعض معروضی حالات کی وجہ سے، کچھ مخصوص کھانے کی وجہ سے، وہ جو ہے نا وہ ان کا گوشت کھانا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے خدا نخواستہ ایک حلال گوشت جانور ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی بدفعلی کرے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یا ایک جانور ہے، مرغی ہے، بھیڑ بکری ہے، وہ اگر خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ انسانی پاخانہ جو ہے نا وہ کھائے، ایک دفعہ کھانے سے نہیں بلکہ یعنی وہ اس کثرت سے کھائے کہ اس سے اس کا گوشت پوست وغیرہ بنے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ عارضی طور پر وہ بھی وہ ہو جاتا ہے، وہ اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مگر ایک حیوانات میں پھر ایک عمل ہے، یعنی پاخانہ خور حیوان کی جس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، اس کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو استبراء کہا جاتا ہے، یعنی اس کو کنٹرول کیا جائے، اور پھر یہ حیوان کے مطابق کسی کا استبراء کرایا جاتا ہے، مثلا 40 دن، کسی کا 1 مہینہ، کسی کا اسی طرح سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کریں، باندھے رکھیں، اور صرف جو یعنی پاک جو چارہ وغیرہ ہے، پٹھے وغیرہ، اس کو دیتے رہیں، تو وہ جو ہے نا وہ پھر وہ اس کا گوشت کھانا
حلال ہو جاتا ہے، لیکن وہ خدا نخواستہ کسی سے بدفعلی کی گئی ہو تو اس کو تو ختم کر دینا چاہیے جی بالکل، اسی صورت میں بھی جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو یعنی اس وجہ سے معروضی طور پر حرام ہو جاتے ہیں، یہ ان کا وہ جو حکم ہے وہ پیشاب پاخانے کا پاک ہونا پرندوں کا، وہ یعنی اس زمرے میں نہیں آتے، بلکہ ان کا جو گوشت ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ وہ مطلب کہ پرندہ سے جو ہے نا اس طرح کا کو کام کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں شک ہو، ہم نے کہا تھا کہ اس حرام گوشت کا پیشاب پاخانہ ناپاک ہے کہ جس کو رگ کے جس کے رگ کو کاٹیں تو دھار مار کے خون نکلے۔ اگر کسی کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ خون جہندہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، اس کو رگ کو کاٹو تو دھار مار کے خون نکلتا ہے نہیں نکلتا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کا جو پاخانہ ہے وہ تو یعنی وہ پاک ہے، لیکن جو اس کا پیشاب ہے اس سے جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ حلال گوشت یا حرام گوشت ہے، اس کے پیشاب پاخانہ کو بھی آپ پاک کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو کہ نجاسات میں سے ہے، یعنی آدمی قیاس نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا ہے کہ جو جانور حلال گوشت ہے اس کا پیشاب بھی پاک ہے، جیسے بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، میں نے مثال بھی دی تھی۔ آپ کے پاس پالتو بھینس، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ آپ کے پاس آپ نے باندھی ہوئی ہے، اور وہ پیشاب پاخانہ کرے اور زمین پر گرے اور اس کی چیٹیں آپ کے اوپر گرے تو یہ آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ زمین کا فرش ناپاک ہے اور اس کے اوپر اس کا پیشاب گرے اور قطرے اڑ کے آپ کے کپڑوں کو یا بدن کو لگیں، وہ جو ہے نا وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اب یہ تو پیشاب پاخانہ تو حلال گوشت جانور کا پاک ہے، لیکن ایک تیسری چیز ہے، معذرت کے ساتھ میں نام لینے پر مجبور ہوں، منی جو ہے وہ حلال گوشت جانور کا بھی جس طرح اس کا خون ناپاک ہے، اسی طرح یہ بھی جو ہے نا وہ ناپاک ہے۔ ہم ان کو جو ہے نا پیشاب پاخانے کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ اچھا وہ بھی اس کے بدن سے نکلنے والی چیز ہے، یہ بھی اس کے بدن سے نکلنے والی چیز ہے، لہذا وہ پاک ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ان دونوں میں کیا فرق ہے بھائی؟ وہ بھی اس کے بدن سے نکلتا ہے، نکلنے کا راستہ بھی ایک ہے۔ ہم جو ہے نا وہ روایت کے پابند ہیں، بس روایت نے، معصوم نے کہہ دیا کہ حیوان کے بدن سے نکلنے والی فلاں فلاں چیز ناپاک ہے، تو ہم اس کو ناپاک سمجھنے کے پابند ہیں، اور جس کو ناپاک یعنی پاک کہیں اس کو ہم پاک کہنے کے جو ہے نا وہ پابند ہیں۔ البتہ بعض مکاتب، دوسرے مکاتب فقہ یا فقہا اثنا عشری کے علاوہ ان میں ایسے فقہا موجود ہیں کہ جو مثلا منی کو پاک سمجھتے ہیں، لیکن فقہ جعفری میں حتیٰ حلال گوشت جانور کا جو منی ہے وہ بھی ناپاک ہیں۔ تو پھر مردار کا ذکر کیا تھا، مردار کے بارے میں کچھ ذیلی مسائل ہیں جن سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے، انشاءاللہ ہم پھر وہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ان کو بیان کریں گے۔